جی انیکا بتائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافیوں سے ملاقاتیں کی، کن کن ٹاپکس پہ بات چیت ہوئی، کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ دیکھیے، یہ ملاقات ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹائم پر ہوئی. یہ ایک ایسے ٹائم پر ہوئی جہاں ایک تو وہ آپریشن بنیان مرصوص کے نتائج، پازیٹیو نتائج ہمارے سامنے آ گئے تھے. دوسرا یہ کہ کچھ وزٹس پرائم منسٹر صاحب کر کے آئے تھے، وہ آ گئے تھے. 3 میجر چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوئی وہاں. ایک اکانومی تھی، ایک پالیٹکس تھی، اور تیسری سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ دفاعی سطح کے اوپر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. جی اور جس دعوے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ دعویٰ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس پورے ٹینیور میں اس گورنمنٹ کا کوئی کرپشن کیس کوئی نہیں نکال سکا، جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب باقاعدہ طور پر بہت پراؤڈ فیل کرتے ہوئے نظر آئے. ان کی باڈی لینگویج بڑی پر اعتماد تھی اس بار. اس سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص سے پہلے جتنی دفعہ ہم نے ملاقات کی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوتا تھا جو یا تو پریشانی کا ہو یا پھر کسی اور فارم کا. یہ جس طرح اسٹریس ہوتی ہے آف ورک، مے بی دیٹ. I won't read too much into it. لیکن یہ کہ اب کی بار جب ملاقات ہوئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب بڑے ریلیکسڈ، بڑے کانفیڈنٹ اور بڑے فیوچر کے حوالے سے سرٹن نظر آ رہے تھے. ٹھیک، تو اس کا مطلب کہ اب یہ کانفیڈنٹلی کہا جا سکتا ہے کہ اس آپریشن کے بعد جو ہے وہ اس حکومت کے مزید پیر جو ہیں وہ اچھی طرح جم گئے ہیں، یہ صاف ظاہر ہے. یہ بالکل ایویڈنٹ ہے، اور یہ اس لیے بھی ایویڈنٹ ہے کیونکہ دیکھیے، ایک تو 3 پرونگز کے اوپر پاکستان کو بڑی کامیابی ہوئی. ایک ڈیفینس پرونگ پہ، دوسرا نیریٹو پرونگ پہ، تیسرا ڈپلومیٹک پرونگ پہ. اور ڈپلومیٹک پرونگ کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف خود بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. انہوں نے بلکہ اس حوالے سے بات بھی کی کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی. اور صرف سپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کی بلکہ وہ ممالک جو کہ اکثر اوقات دوسرے سائیڈ پر یعنی انڈیا سائیڈ پر چلے جاتے ہیں، اس بار ہماری ڈپلومیٹک کامیابی کی وجہ سے وہ ممالک بھی بھارت کے ساتھ کھل کر کھڑے نہیں ہوئے، سوائے ایک ملک اسرائیل اور ایک آدھ اور ملک جس نے آفیشیل ان آفیشیل یعنی آفیشیل طریقے سے اسٹیٹمنٹس جو دی ہیں. ان کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کہ بھارت کے ساتھ بڑا اوپنلی کھڑا ہوا. اور کنٹرائر پاکستان کے ساتھ بے شمار ممالک تھے، اور جو ممالک کھل کر سامنے نہیں آئے انہوں نے بیک گراؤنڈ میں پاکستان کو یقین دہانی دلائی کہ آپ ایک تو بہت بہتر طریقے سے آپ نے یہ آپریشن کیا، دوسرا یہ کہ آپ بڑے میچورلی چلے ساری صورتحال. ٹھیک جی انیکا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وہ کیا. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی جو آپ نے سوالات کیے کچھ اس پہ خاصی وہاں پہ ہیٹ یا تھوڑے سی کوئی کشمکش نظر ہے آپ اور پرائم منسٹر کے درمیان، کہ آپ نے جو ان کو سوال کیا نیوکلیئر اتھارٹی کا جو اجلاس بلایا گیا تھا جس کو حکومت کہہ رہی ہے فیک ہے، اور آپ نے اس پہ سٹریس کیا. وہ ذرا بتائیں گی کیا کہانی تھی، کیا ہوا؟ آپ نے کوسچنز کیا وزیر اعظم صاحب یا اسحاق ڈار صاحب اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے. ڈار صاحب تو خیر ویسے ہمیشہ وہ ڈینائل میں جاتے ہیں. واٹ ہیپنڈ دیئر؟ کلاسر صاحب، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ان دنوں جس دن اسپیسیفکلی یہ والا واقعہ ہوا ہے، جب رات کے ٹائم پر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اس دن ایک خبر گردش کر رہی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور یا ہونے جا رہی. تو اس کے اوپر میں نے سوال کیا ایگزیکٹلی. تو اسی دن خواجہ آصف صاحب سے میں نے ڈیورنگ ٹرانسمیشن سوال کیا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو اس پوری گفتگو کے اندر بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے وہ ہونے جا رہی تھی یا نہیں ہونے جا رہی تھی، یا کیا معاملہ ہوا. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے ہی ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر کلیریفیکیشن اسحاق ڈار صاحب نے، ٹی پی ایم صاحب نے یہ دی کہ جی ملاقات سے پہلے وہ خبر گردش کر رہی تھی، لیکن وہ خبر صحیح نہیں تھی، کیونکہ ملاقات سے پہلے این سی اے کی ملاقات سے پہلے ایک باقاعدہ طور پر میمورینڈم دیا جاتا ہے یا ایک باقاعدہ طور پر اسکیجول دیا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ہونے والی ہے اور اس ملاقات کے اندر کچھ چیزیں جو بھی ڈسکس ہوں گی. تو ایسا کوئی میمورینڈم یا ایسا کوئی اسکیجول نہیں آیا تھا، اسی لیے ملاقات کبھی بھی آن دا کارڈز تھی ہی نہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی پھر ریٹریٹ کیا کہ ملاقات نہیں ہونی تھی، وہ خبر صرف خبر تھی لیکن صداقت پہ جو ہے وہ محیط نہیں. لیکن آپ کے بارے میں جو میرے سورسز بتا رہے ہیں جو میٹنگز ہے، اب آپ اس کو کنفرم یا وہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے کہا جناب کہ اگر مسٹر پرائم منسٹر اور مسٹر فارم منسٹر اگر آپ کہتے ہیں تو میں سورس بھی آپ کو بتا سکتی ہوں جنہوں نے خبر جو ہے
یہ کنفرم کی تھی یا بتائی تھی میڈیا کو کہ اس کا اتھارٹی کا اجلاس ہونے والا ہے؟ آپ کی کوئی اس طرح کی بات ہوئی وہاں پہ؟ جی کلاسر صاحب، میری اس طرح کی بات ہوئی تھی بیکاز میرے ذرائع جو تھے وہ باوثوق تھے، جہاں سے مجھے یہ خبر ملی تھی، اور اس ٹائم پر انفارمیشن کا انفلکس بہت زیادہ تھا، اینڈ تھینکفلی پاکستان کی سائڈ پہ سرٹن ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ تھی، تو ٹرسٹ لیول واز اے لاٹ وین اٹ کمز ٹو نیوز، جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے صرف مسکرائے اور مسکرا کر انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہوئی تھی۔ نہیں، ملاقات کی تو کوئی بات نہیں کہہ رہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے، میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، خبر یہ چھپی تھی اور پورے ٹی وی چینل سے، میرا خیال آلموسٹ ایوری ٹی وی چینل جو ہے پھٹے چھٹے چلائے تھے، جو ہمارے یہاں سٹائل ہے بریکنگ نیوز کر کے، یا ٹویٹر سوشل میڈیا پہ بھی لگ گئیں کہ جناب کہ اس کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ تھا کہ بلا لیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے تک یہ خبر رہی ہے، ٹی وی پہ بھی تقریباً رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی رہی ہے، اور ایون نیوز پیپرز کی ویب سائٹ پہ بھی رہی ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد حکومت نے کہا نہیں جناب جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ تو رہی ہے خبر، وہاں پہ سب نے دیکھی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کلاسر صاحب، وہ خبر بھی رہی ہے، وہ خبر ہم لوگوں کو ملی بھی تھی، اور اوبویسلی مور دین ون جرنلسٹ کو یہ خبر جو ہے وہ آئی تھی، لیکن اسی دن صبح کے ٹائم پر ہی جب ٹرانسمیشن چل رہی تھی، میں اپنے چینل پر بیٹھی تھی، تو میں نے وہاں وزیر دفاع سے یہ بات کنفرم کی تھی کہ کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا کہ خبر تھی لیکن وہ غلط خبر تھی، اور بس وہ مسکرائے، اور اس کے بعد پھر ہم میں کچھ آپس میں سینٹنسز ایکسچینج ہوئے، اور پھر اگلے سوال کی اصل اس خبر کی اس لیے بھی اہمیت ہے جس پہ تھوڑا سا فوکس ہو رہا ہے، آپ نے بھی کیا، اچھا سوال کیا آپ نے وہاں پہ، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس خبر کے بعد ہی الرٹ ہوئی ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ ایک طرف نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اپنا سٹانس مینٹین رکھا ہے کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑیں گے، ہمارا ڈیٹرنس ہے، اگر ہم پہ کسی نے اٹیک کیا تو ہم پھر نیوکس والے آپشن پہ جائیں گے۔ سو جب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اجلاس بلا رہے، تو پوری دنیا نے الرٹ تو ہونا تھا 24 گھنٹے کے لیے، تو پھر وہ رہی، اور اسی کو بنیاد بنا کے تو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج تک کہ جناب نیوکلیر وار ہونے والی تھی اور میں نے نیوکلیر وار بتائی ہے۔ سو دیٹ واز، یہ خبر اس لیے بھی بڑی اہم تھی جو بات آپ نے کی وہاں پر۔ یہ فلیشنگ پوائنٹ، ایک وہ نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں اگر فلیشنگ پوائنٹ آ جائے، اس کی سیریسنس کلاسر صاحب اس سے پہلے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا، اس سے پہلے 2 دن تک یو ایس اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہا، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، پھر جے ڈی وینس نے اپنے ایک انٹرویو میں خود کہا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو بول دیا تھا کہ اب آپ نے ان کے طیارے گرا دی ہیں، میرے خیال میں یہ ریٹیلیشن کافی ہے، اب آپ اس کو بند کر دیجئے، لیکن پاکستان کی طرف سے، اور یہ وزیر اعظم صاحب نے کنفرم بھی کیا کہ پاکستان کی طرف سے بڑا واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ابھی ہم نے صرف اور صرف سیلف ڈیفense کیا ہے، ابھی ہم نے ایکول اور میجرڈ جو ریٹیلیشن ہے وہ نہیں کی ہے، تو اگر بھارت ہمارے یہاں آ کر ہماری سرحد کے بیچ میں اپنی سرحد کے تھرو اس طرح کا کوئی اٹیک کرے گا تو ہماری طرف سے بالکل ایکول، میجرڈ اینڈ ریٹیلیٹری میسج جائے گا، وہ ابھی ہم نے نہیں کیا تو وہ ابھی ہم کریں گے۔ لیکن یہ جب خبر آئی ہے تو یہ اس ٹائم پر کوئی صبح کا ٹائم تھا، اور 9 بجے کے اراؤنڈ ریچ آؤٹ کیا جا چکا تھا پاکستان کو، صبح 9 بجے سیز فائر کے حوالے سے۔ اب وہ سیز فائر کے حوالے سے جب ریچ آؤٹ کیا گیا پاکستان کو، تو اس کے بعد بات چیت ہوتے ہوتے، گفتگو ہوتے ہوتے وہ تقریباً 4:30 بج گئے تھے سپہر کے، لیکن اس سے پہلے ریچ آؤٹ کیا جا چکا تھا، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس والی خبر کے بعد ذرا ایکٹیویٹی تیز ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں باقی ممالک کو اس سے پہلے ہی اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستان نے کوئی بھی ویپن جو ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہیں بنایا ہے، صرف اور صرف ہمارے سارے ویپنری ڈائریکٹڈ ہے ٹورڈز انڈیا، اور اگر ہمیں انڈیا سے اس طرح کا تھریٹ آئے گا جہاں ہم لوگوں کو لگے کہ کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، اور ڈائریکٹ بس اٹیک کیے جائیں گے، تو پھر پاکستان کے پاس یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں کسی بھی لیول پر جا سکے ایسکلیشن لیڈر کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن پاکستان نے پھر بھی بڑا رسپانسبلی ایکٹ کیا، ہم لوگوں نے ڈی ایسکلیشن کرنے کے لیے سیز فائر کی بات مانی بھی۔ یہ جو بات ہے امریکہ کے تھرو بھارت نے انیشیٹ کی تھی، یہ بات بھی کنفرم کی۔ میں جناب کی بات کر رہا ہوں، یہ سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے، میں اسی کی طرف ہی آ رہا تھا، آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا۔ انڈیا بار بار کہہ رہا ہے جناب کہ اب تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا جناب کہ سیز فائر کی ریکویسٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آئی تھی اور ہم نے ان کی ریکویسٹ کو آنر کیا اور ہم نے سیز فائر کی ہے۔
تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کے صاحب ذرا انہوں نے کرا، یا پاکستان میں ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم صاحب سے وہ کوئی اس پہ وہ ڈائریکٹ سوال کیا گیا کہ سر کہ انڈیا تو نہیں مان رہا، انڈیا کہہ رہے ہیں نہیں، پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ ہوئی تھی، کوئی کوشچن ہوا ان سے؟ جی اس سے بات ہوئی تھی اور وزیر اعظم صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ریکویسٹ آئی. تو پھر کاؤنٹر کویسچن بھی یہ کیا گیا کہ کیا یہ ریکویسٹ جو تھی وہ انڈیا نے ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ کی تھی، جس طریقے سے ڈی جی ایم اوز کی لائنز ہوتی ہیں اس طرف سے کوئی ریکویسٹ ڈائریکٹلی آئی تھی؟ تو بتایا یہ گیا کہ نہیں، وایا امریکہ یہ ریکویسٹ آئی تھی اور وایا یو ایس یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ سیز فائر کریں. پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی کسی قسم کی ریکویسٹ نہ کی گئی اور نہ کرنے کا کوئی ارادہ تھا. اچھا یہ ابھی وہاں انڈیا کے میں میڈیا کو فالو کر رہا تھا، ویسے حال تو کوئی نہیں رہ گیا انڈیا کے میڈیا کو فالو کرنے کا، بلکہ وہ خبر آ رہی تھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز، انٹرنیشنل نیوز میڈیا نے اپنے اخبارات، ٹی وی چینل، رپورٹر کو کہہ دیا ہے کہ انڈیا کے اخبارات یا میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کریں. تو میں بھی ذرا احتیاط ہی کروں گا کوٹ کرتے ہوئے کہ خبروں کا جو معیار انہوں نے قائم کر دیا انڈین میڈیا نے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن ہیوین سیڈ آل دس، وہاں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ان کے پاس ریکارڈنگ ہے تو وہاں سے دباؤ پڑ رہا تھا انڈین پبلک اور میڈیا کی طرف سے کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے اور آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کی اور پاکستان وہاں پہ ریکویسٹ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو اوپن کریں. کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کہ آپ سمجھتی ہیں، آپ ڈیفنس کو بھی کور کرتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ گفتگو آل دو وہ یہ کہہ رہی ہیں فوج ان کی جناب کہ اس طرح کی گفتگو پبلک نہیں کی جا سکتی، یہ پرائیویٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں، وہ بھی کانفیڈنٹ ہے نہیں جناب ہم نے نہیں کیا. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نہ ہم مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں. ناصر صاحب ایک تو یہ ڈی جی ایم اوز کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو پبلک نہیں کیا جاتا. ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو جہاں اٹیک بھی کر دیا آپ نے، انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کر دیا، کسی سوورن اسٹیٹ کے اندر اننیسیسری وداؤٹ ایویڈنس اٹیک کر دیا، وہیں ٹھیک ہے آپ یہ والی چیز بھی وائلیٹ کر کے جو ہے وہ لے آئیں گے پبلک کے اوپر. پاکستان کی گورنمنٹ میں ایک کانفیڈنس ہے اس بات پہ کہ ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا، اور یہ ریچ آؤٹ ان کی طرف سے کیا گیا، اور یہ جو ریچ آؤٹ کیا گیا اس کے اندر باقاعدہ کہا گیا ہے کہ سیز فائر کر لے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ میٹرز. آپ کو یاد ہوگا ان کی جو ریپرزینٹیٹیوز تھیں، اسپوکس پرسنز تھیں، خواتین تھیں اس ٹائم تک، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے طرز کے اوپر 3 مختلف فورسز کے 3 مختلف آفیسرز کو بٹھایا. وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کر دیا تو اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا اور فردر ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ پاکستان پہ جب اٹیک کیا تو پاکستان نے ایسا کچھ نہیں بولا کہ ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے یہ کہا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا اور اب باقاعدہ اس کے اوپر اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اچھا یہ فرمایا کہ اب تو یہ انیکا بتائیے گا کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب نے جب بات چیت کی تھی تو انہوں نے کہا جناب کہ اس میں پاکستان اور انڈیا جو ہے مذاکرات کریں گے کسی تھرڈ کنٹری میں، موسٹ پرابلی یو اے یا سعودی عربیہ کا کہا گیا تھا، اور امریکنز ان کو مانیٹر کریں گے. ہم نے اب دیکھا ہے آل آف سڈن وہ گفتگو غائب ہو گئی ہے، کہیں پہ کوئی پتہ نہیں چل رہا. حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں این ایس ہیں ہمارے، ان کو نامینیٹ بھی کر دیا تھا کہ ہماری سائڈ سے یہ مذاکرات کریں گے. انڈیا کی سائڈ سے انڈیا نے اب تک کوئی اپنا نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ انڈیا نے تو بات ہی نہیں کرا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہی چیز پہ گفتگو کریں گے کہ جو موجودہ آپ کے پاس یہ کشمیر، آزاد کشمیر، یہ ہمیں واپس دیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاموشی چھا گئی ہے، کہیں پہ ذکر نہیں ہو رہا مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے. وہ تو مطلب ہم تو یہاں مذاکرات کی ڈولی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپریشن سندور چل رہا ہے. تو اس پہ کوئی وزیر اعظم صاحب نے بتایا، کسی نے پوچھا کہ سر کیا بنا مذاکرات کا؟ سعودی عرب میں جو جانا تھا، انڈیا نے آنا تھا، ہم نے بیٹھنا تھا اور بات چیت ہونی تھی. صاحب اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی اور اس میں یہ بتایا کہ ہم لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہیں امریکہ کی طرف سے ہی جو ٹویٹس آئے تھے امریکن آفیشلز کے، وہیں ادھر لکھا ہوا تھا کہ ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر گفتگو کی جائے گی. پاکستان نے بھی جو ہے یہ بڑے واضح طور پر ایکسیپٹ کیا تھا اور آفر بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نیوٹرل وینیو کے اوپر گفتگو کر لیجئے، لیکن انڈیا کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. فی الحال پولیٹیکلی شاید انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہو رہا کہ وہ اتنی بڑی سبکی کے بعد پھر ان کے سی ڈی ایس جو ہیں وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ لاسز ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان کے 3 جو افسران تھے، ایک بھارتی سمیت باقی جتنے افسران بیٹھے ہوئے تھے، وہ جواب نہیں دے سکے جہاز گرنے کے حوالے سے. اس ٹائم پر پولیٹیکلی وہ بڑے ٹائٹ سپاٹ میں ہے، اور وہ ٹائٹ سپاٹ میں ہونے کی وجہ سے شاید کوئی اور اس طرح کی اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کوئی چیز نہیں لے کر آنا چاہ رہے جس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکلی سبکی ہو. کیونکہ اس ٹائم پر بی جے پی از ایٹ این آل ٹائم لو.
the popularity of BJP. So वहाँ से अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं आई. ये बात भी वजीर आज़म साहब ने कंफर्म की थी, और कंफर्म करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज ओपन अभी भी एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात करने के लिए. हमने जो बात की है, पाकिस्तान ने जो बात की है, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने की हैसियत से उसके साथ स्टैंड करता है, उससे इधर उधर नहीं हटे. अच्छा, ये जो बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी अमेरिका में की है कि हमने लॉक किए हुए थे जहाज़, मजीद मेरे ख्याल 6 बताए हैं शायद, मजीद ये तो गिराए गए हैं, बाकी भी 6, 7, 8 वटेवर नंबर जो हैं हमने लॉक किए. प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, कोई सवाल उनसे पूछा गया कि जब जहाज़ लॉक कर लिए गए थे और 6 गिरा लिए गए थे तो बाकी 6 का क्यों नहीं उनको वो किया गया है, नहीं गिराया गया? व्हाट वर द रीज़न? एस्केलेशन नहीं चाहते थे, जंग बढ़ाना नहीं चाहते थे, या कोई रीजनिंग, कोई वजूहत दी? क्योंकि जब जंग लड़ रहे होते हैं, अगर उन्होंने लॉक किए होते पाकिस्तान के, इंडिया ने, तो उन्होंने तो नहीं छोड़ने थे, उन्होंने तो सारे गिराने की कोशिश करनी थी. तो हमने क्यों लॉक किए हुए जहाज़ों को वो नहीं किया, हिट किया? कासिर साहब, ये डॉग फाइट कह लीजिए, लेकिन ये अपने अपने इलाकों के अंदर रहकर हुई. इस बार उन्होंने यहाँ क्रॉस करने की हिम्मत नहीं की, गालिबन उनके जहन में अभिनंदन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे जहाज लॉक नहीं किए हुए थे. ये टेक्निकली सेकंड्स की गेम थी. वो हमारे जहाज लॉक करते थे, हम उनके जहाज लॉक करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और हम लोगों ने उनके जहाज गिरा दिए. जहाज गिराना और जहाज का लॉक अनलॉक होना, क्योंकि जब जहाज लॉक होता है तो आपके अपने जहाज में अलार्म आता है, एक बीप आती है जिससे आपको पता चलता है कि आपके जहाज को दुश्मन के जहाज ने लॉक कर लिया और अब उस पर अटैक किया जा सकता है. तो आपके पास चंद ही सेकंड होते हैं जिन सेकंड्स के अंदर आपने अपने जहाज को उस चुंगल से बचाना होता है. और हमारे जो ब्रेव हार्ट्स इन द एयर, हमारे शाहीन्स, हमारे PF के पायलट्स, उनको पूरा पूरा खराज तहसीन जाता है, जिन्होंने बड़ी महारत के साथ उन लॉक किए हुए जहाज जो उन्होंने लॉक किए हुए थे उनको जो है उस लॉक को तोड़ा और काउंटर के अंदर लॉक किए हुए उनके जहाजों को गिराया. क्योंकि वहां से भी कंटिन्यूअस यही सिचुएशन चल रही थी. लॉक वो कर रहे थे, लॉक हम कर रहे थे, हम लॉक तोड़ते थे, वो लॉक तोड़ते थे. और ये मैं हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उसके बाद मैं आपके सामने ये सूरत हाल रख रही हूँ. तो यस, हमारे पास, ये वजीर आज़म साहब ने भी कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि और जहाज हम गिराते, लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि हम जंग को फैलाना चाहते थे या हम सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हम किसी किस्म की बुलिंग में नहीं आएंगे. आप अपने रीजनल हेजेमोनिक तरीकाकार जो जंगजुआना आपका रवैया है, आप उसको अपने पास रखिए. पाकिस्तान कोई, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ये इसराइल और गजा की जंग हो रही है, तो यहाँ पाकिस्तान ना तो गजा है और ना आप इसराइल है, और ना ही पाकिस्तान किसी तरीके से इस डिफेंस के बैलेंस को इस पूरे ये बताइएगा कोई जब से सीज फायर हुआ है, कोई दोबारा उसके बाद US ऑफिशियल से या उनके लीडरशिप से कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का या डार साहब का कोई रब्ता हुआ, उनकी कोई आपस में कम्युनिकेशन हुई मार्को रूबियो साहब से, ट्रंप साहब से या बाकी JD वैंस साहब से? कोई एनी हिंट, कोई कि उसके बाद खामोशी है, बस ठीक है सीज फायर हो गया है, तो इसके बाद कोई रब्ते, कोई खैर खबर नहीं है? तरह की कोई डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट बात उन्होंने नाम लेकर नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था वज़ीर आज़म साहब ने कि पाकिस्तान इन टच है US से भी और बाकी ममालिक से भी, और इस सीज फायर वाली बात पर नहीं रुके, बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी वाले मामले को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और उसको बाकायदा सारे ममालिक से डिस्कस करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है जहां इस तरह के वाटर एग्रेशन को रोका जाए. क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा पूरे दुनिया के अंदर, जहां एक फ्लड गेट खुल जाएगा कि कोई भी मुल्क जो कि अपर टेरेन पे हो, जहां जो रिवर के ऊपर वाली साइड पे हो, वो नीचे वाले मुमालिक का दरिया का पानी रोक दे. तो ये एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंस है और इसके ऊपर वजीर आज़म साहब ने बताया कि इसके ऊपर डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बड़ी तेजी से काम हो रहा है. अच्छा, कोई साहब जब जर्नलिस्ट मिलते हैं उनसे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो हो ना हो पॉलिटिक्स तो ज़रूर डिस्कस होती है. इमरान खान साहब से रिलेटेड भी कोई सवाल या डिस्कशन हुई? जी बिल्कुल हुई, और उन्होंने यही कहा कि हमारी तरफ से तब भी डिस्कशन के दरवाजे खुले हुए थे, हमारी तरफ से अब भी डिस्कशन के दरवाजे खुले हुए हैं. और पार्लियामेंट में जो पार्लियामान के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, उनसे भी हमारे जो दरवाजे हैं वो डिस्कशन के हमेशा खुले हुए थे. उनके मुताबिक जो डिस्कशन टूटी थी, जो राबता टूटा था, वो भी PTI की तरफ से बकौल हुकूमत के
وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹوٹا تھا، اور اگر جوڑنا ہے تو وہ بھی ان کو جوڑنا ہے، اور حکومت اس ٹائم پر تیار بیٹھی ہے اس طرح کی کسی بھی ڈسکشن۔ لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی تو یہ کہتی ہے، جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہو رہے تھے 31 یا 30 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی، تو انہوں نے کہا تھا، یا پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن ہم خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں، تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی، تو اس سے یہ تاثر پھیلا کہ شہباز شریف صاحب تو ملاقات تک نہیں کروا سکتے، یا اسپیکر صاحب ملاقات نہیں کروا سکتے جیل میں، تو وہ کیا کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سارے ان چیزوں کو کمانڈ بھی کرتی ہے، زور بھی اپناتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اس سے اگری کرتی ہیں کہ سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے خان صاحب کے، لہٰذا یہ شہباز شریف کا محض یہ کہنا ہے جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دیٹس جسٹ لپ سروس؟ میرے خیال میں کلاسر صاحب یہ بہت زیادہ شاید اوور سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ حکومت بھی آرم ٹویسٹنگ کے لیے ملاقات کروانا اور نہ کروانا اس کو استعمال کرتی ہے۔ پلس ہمیں آبویسلی یو نو ویری ویل کہ جس زمانے میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی تو ان کی بھی ملاقاتیں، اور ان کی جب اہلیہ نواز شریف صاحب کی بیمار تھیں اور ان کی پھر وفات ہو گئی، اس ٹائم پر اس قید کو ایک عام ٹوسٹنگ کے طریقہ کار کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو میرے خیال میں حکومت کے اپنے بہت سارے اسکیلیٹنز ایٹ دی کبرڈ یا ill feelings ہیں جو کہ شاید اس ٹائم پر نکل رہی ہوں گی۔ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کمپلیٹلی مورد الزام ٹھہرانا غالباً ٹھیک نہ ہوگا، اس لیے بھی ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کے مطابق حکومت نے یہ رابطے منقطع کیے تھے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس آئی تھی، اور اس کے بعد پھر رابطے اس کو ریزن بنا کر رابطے منقطع کر دیے تھے۔ لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹن ڈیمانڈز دیں، انہوں نے ریٹن ڈیمانڈز بھی نہیں دی تھیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو ڈیمانڈز جب ہمارے پاس آئیں تو اس کے بعد ہمیں وقت بھی نہیں دیا گیا کہ جس ٹائم پر ملاقات کرنے کی بات کی گئی کہ ہم ملاقات کر کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سو دونوں سائڈ سے ایک لیک آف ٹرسٹ تھا آئی سپوز، اور وہ لیک آف ٹرسٹ کو برج کرنے کے لیے دونوں ہی اطراف سے کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ گفتگو منقطع ہو گئی تھی۔ حکومت یہ سمجھتی تھی، اور آف دا ریکارڈ میری بہت سارے حکومتی لیڈران سے بات ہوئی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پی ٹی آئی اس بات کو، اس گفتگو کو آگے چلانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، اور ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پر استعمال ہونے کے بعد اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکل رہا تھا۔ کلاسر صاحب ایک بات تو واضح ہے، حکومت کو یعنی اقتدار کو کیوں چھوڑے گی؟ اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو فارم 47 فارم 45 ان کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ ان کی ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے، ان کی جماعت کی پاپولیرٹی اب سٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے اس آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد اگر کوئی اپرچونٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایسی بنے گی کہ عمران خان صاحب کو آ کر حکومت میں بٹھا دیا جائے گا، تو وہ ذرا مجھے ناممکنات میں سے لگتا ہے۔